کو مسلسل جو ہے عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے فنڈنگ بھی کرتے ہیں، اپنے ریسورسز لگاتے ہیں، اپنے آؤٹ فٹ پالتے ہیں. تو یہ ایک اور پہلو ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت عدم برداشت کا رویہ پیدا ہوا. بہت سارے پھر سماجی ہمارے رویے بھی ہیں. رواداری میں ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمی بھی آتی گئی. بہت ساری مثالیں عبداللہ صاحب بھی دے رہے تھے. مردان میں مشال خان کا قتل جو ہے بہت مشہور ہوا. سری لنکن جو ہے لیبر جو تھے ایک شہری جو تھے ان کا بھی ہوا. باولپور میں ایک فیصد کا قتل ہوا. اس طرح کے بے شمار چیزیں ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پیچھے جو ہمارے بہت زیادہ جو بنیادی فیکٹرز ہیں، محرکات ہیں، ان میں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عدم مساوات بہت زیادہ پائی جاتی ہے. غیر متوازن جو ہے ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ بھی ایک ماحول اس طرح کا پیدا کر دیتا ہے کہ جس میں ہمارے نوجوان جو ہیں اور خاص طور پہ جو طبقات جو ہیں جو زندگی کی اچھی سہولتوں سے محروم رہتے ہیں، ان کے اندر جو ہے بہت ریئیکشن اور ایک ریونج پیدا ہوتا ہے، اور وہ ریونج پھر مختلف شکلوں میں ہمیں نکلتا ہوا نظر آتا ہے. معاشی طور پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ملک جس طرح کی مشکلات کا شکار ہے، ان مشکلات کا پوری سوسائٹی کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور سارے لوگ جب عوام یا شہری اس سے متاثر ہوتے ہیں تو اس کے بھی اثرات جو ہے پھر وہ عدم برداشت کی شکل میں پیدا ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے 64% جو ہے وہ آبادی نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے، اور یوتھ جو ہے لیکن اس کی ایسپریشنز ہوتی ہیں، روزگار کے حوالے سے ہوتی ہیں، کیریئر کے حوالے سے ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے حوالے سے ہوتی ہیں، دنیا میں ترقی کرنے اور مقام بنانے کے حوالے سے ہوتی ہیں. لیکن جو مواقع ہیں وہ بہت ہی لمیٹیڈ ہیں، بہت ہی لمیٹیڈ مواقع ہیں، اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن کے میں روزگار کے مواقع اور ترقی کرنے کے مواقع جو ہیں وہ مین اسٹریم جو ہمارے بڑے شہر ہیں ان کے مقابلے میں اور بھی زیادہ کم ہوتے ہیں. جیسے میں ایسے ایک آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جو ہمارا بے روزگاری کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ 11% ہے. اور یہ 11% مطلب یہ کہ یہ بلوچستان سے بھی ڈبل ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ روزگار کے مواقع کتنے کم ہیں. اور میں ابھی ایک بڑا اچھا آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ 37% عورتیں جو ایجوکیٹڈ ہیں ان کے پاس کوئی روزگار کا کوئی موقع ہی موجود نہیں ہے. تو اس سے ایک فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. جب آپ پہ فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، آپ کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہیں، آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ہیں، اور ایک طبقاتی جو نظام ہے وہ آپ کو روکے رکھتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ عدم برداشت کا رویہ پیدا ہوتا ہے. ایک پوائنٹ آخری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ خود بھی بہت ویک ہیں. ان کا جو ویک انسٹیٹیوشن ہونے کی وجہ سے اس سوسائٹی کے اندر وہ ریگولیشنز ہی نہیں لا پاتے. مثلا جیسے سوشل میڈیا ہے، وہ کسی کو بھی ہم جیسے پکڑ کے اس کا جو ہے نا اس کا پورا کیریئر اس کو تباہ کر سکتا ہے، اس کی لائف تباہ کر سکتا ہے. لیکن ہمارے ریگولیشن ایسے نہیں کہ اس کو کوئی نشانہ عبرت بنا سکیں یا اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ آفت مل سکے، میڈیا میں کوئی خبر لگ جائے، کوئی آپ کا سکینڈل بن جائے، تو آپ اس لیے اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماڈرن دنیا میں. اب آپ نے کہا تھا کہ ہم کیا جو ہے ان چیزوں کو تدارک کے لیے یا ہم کیا ریفارم کر سکتے ہیں، کن چیزوں کو متبادل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں. تو میرا جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمیں سب سے جس چیز کی ضرورت میں سمجھتا ہوں وہ ہے ایک جس کو کہتے ہیں ڈائلاگ کا انسٹیٹیوشن. پاکستان میں انفارچونیٹلی جتنے بھی ڈائلاگ کے انسٹیٹیوشنس تھے وہ آہستہ آہستہ بہت کمزور ہو گئے. یہ کمزور نہیں ہوئے اور بلکہ انہوں نے بعض اوقات جو ہے وہ ایک زیادہ شرطانہ قسم کی شکل اختیار کر لی. پولیٹیکل پارٹیز ہمارے پاس ایک ڈائلاگ کا بڑا فورم ہوتا تھا. ابھی سردار ٹیک صاحب بات کر رہے تھے، میں مدلہ خان صاحب کی لاش لے کے تو گلی بلتستان گیا. مجھے یاد آ رہا تھا کہ نواز اللہ نصر اللہ مولانا مودودی اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو لاہور ایئرپورٹ پہ الوداع کرنے کے جب وہ انڈیا جا رہے تھے، شملہ جا رہے تھے ڈائلاگ کرنے کے، حالانکہ ان کے درمیان کتنی سیاسی ترقی تھی. اس طرح بے شمار مثالیں تھی، لیکن اب آپ کو ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ سیاسی سطح پہ بھی کوئی رواداری پائی جاتی ہے. اسی طرح ملک کے اندر جو ہے دوسرے ہمیں چاہیے کہ ہم نے انٹرا ریلیجیس اور جو سیکس کے جو درمیان ہے، فرقوں کے درمیان جو ڈائلاگ ہے اس کو بھی کروانے کا اہتمام کریں. میں نے بہت ساری ملکوں میں جانے کا موقع ملا، وہ ہر جگہ کی یونیورسٹیز ہیں وہ ڈائلاگ کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم مہیا کرتی ہیں. اور
एक जगह मैंने एक फेलोशिप की यूनिवर्सिटी में, एक माह में वहाँ रहा। एक माह में कम से कम मैंने 50-60 प्रोग्राम होते देखे होंगे। सियासतदान भी आते थे, इकोनॉमिस्ट भी आते थे, हर तरह के लोग, आर्किटेक्चर के ऊपर भी डिबेट हो रहा है, हिस्ट्री के ऊपर भी डिबेट हो रहे हैं, हर मौजू पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो कोई बहुत ज़्यादा इसमें लीडिंग रोल अभी अदा नहीं कर सकी। तो हमें अपनी यूनिवर्सिटी को ज़्यादा खोलना चाहिए ताकि हमारे लोगों के दरमियान के प्लेटफॉर्म जो है वो मौजूद हो। मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, वो हमें ये फॉर्म फ्राहम करता है, लेकिन उसमें मुताबिक ये होता है कि हमने देखा है कि रेटिंग के चक्कर में ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका जो प्लेटफॉर्म है डायलॉग का, वो बहुत ही नेगेटिवली इस्तेमाल होता है। उसके नतीजे में माशरे में बर्दाश्त नहीं बल्कि अदम बर्दाश्त के जो रवैये हैं, जो तर्ज अमल है, उसको ज़्यादा तकवीत मिलती है। इसी तरह हमें जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंकरेज करना चाहिए, स्टूडेंट यूनियन को इंकरेज करना चाहिए, बार एसोसिएशन जो हैं उन्होंने भी खुद, आप देखेंगे पिछले अगर 5-6 साल से देखें तो बार एसोसिएशन जिसमें पूरे मुल्क से लोग जाते थे और कोई बात करते थे और कुछ इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन होता था, बार जो है बड़ा लीडिंग रोल अदा करती थी। अब बार एसोसिएशन को देखें तो बड़ा खौफ आता है कि हम इनमें यानी आप जाने का तस्वर भी नहीं कर सकते जिस तरह से बार एसोसिएशन का एक अदम बर्दाश्त जिस तरह का उनका रवैया है। तो मसाजिद जो है वो बड़ा अहम रोल अदा कर सकती है और मैं बहुत सारी मसाजिद में जाता हूँ, मैं वहाँ के इमाम जो हैं अगर जुमा उनके पीछे पढ़ता हूँ तो दिल खुश भी होता है कि इन्होंने कितनी इंतजार की, लोगों को जोड़ने की, लोगों को आगे ले जाने की, लोगों को एजुकेट करने की बात की। तो ऐसे उलमा को और इनकरेज करना चाहिए ताकि वो जो है, क्योंकि उनके पास हर बीच में हर हफ्ते जो है बहुत बड़ी ऑडियंस होती है और उनकी लोग बात सुनते हैं, उसका असर लेते हैं। तो बेशुमार चीज़ें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत जो है या हमारी जो उसके इदारे हैं, स्टेट के जितने इंस्टीट्यूशन हैं, उनको इस हवाले से बहुत एक सीरियस एफर्ट करनी पड़ेगी। समाज को भी करनी पड़ेगी, लेकिन समाज के साथ साथ जो है हुकूमत को एफर्ट करनी पड़ेगी। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर किसी भी काम में देखिए, सिर्फ हुकूमतों के ये जितने दुनिया में हमने देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हो या हमेशा मिसाल देते हैं, लेकिन वैसे में भी आप देखें तो सारे काम जो है हुकूमतों ने नहीं किए। बेशुमार काम सोसाइटी करती है, माशरा करता है, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन करती है, वो लोगों को जो है वो एजुकेट करती हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जावेद अहमद लाहौरी साहब कहते हैं कि तब्दीली जो है वो स्टेट से नहीं आए, समाज की समाजी तहरीकों के नतीजे में आए। तो हमें इस तरह भी देखना चाहिए। समाजी तहरीक के जो मराकज़ हैं, जैसे आप लोगों ने स्टूडेंट आपसे बात करने का मौका मिला, तो हमेशा पूरी दुनिया में समाजी तहरीकों के मराकज़ जो होते हैं, बुनियाद जो होती है वो तालीमी इदारों से होती है। तो उम्मीद है आप लोग अदम बर्दाश्त के रवैये को काउंटर करने और बर्दाश्त के रवैये को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं अब्दुल्ला साहब और आपके इदारे का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है। आप इस इनिशिएटिव को और बाकी इलाकों तक भी लेके जाएँ। थैंक यू सर। मैं अब चलूँगा डॉक्टर निगत की तरफ। डॉक्टर निगत यूनुस यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ से ताल्लुक़ रखती हैं और इस हमारी कॉन्फ्रेंस की पार्टिसिपेशन में भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है इन्होंने। मैं आपसे मेरा सवाल ये है कि आज़ाद कश्मीर में ये जो इनटॉलरेंस है सोसाइटल लेवल पे, यहाँ पे क्या कैफियत है या उसके क्या असरात हैं जो पाकिस्तान में या बाकी खित्ते में पाकिस्तान के ट्रेंड चल रहा है? क्योंकि जनरली अहले कश्मीर को रवादार और बहुत बुर्दबार समझा जाता है, तो क्या यहाँ पे भी डेंट पड़ने शुरू हुए हैं या यहाँ की अभी सोसाइटी इस सिचुएशन से बची हुई है इंटॉलरेंस के हवाले से, इस हवाले से? और जो आप मज़ीद इसमें कुछ ऐड करना चाहें। मेरी रिक्वेस्ट है कि चूँकि बार बार मुझे कान में कहा जा रहा है कि बच्चों को जल्दी फारग करना है, तो मुख्तसरन आपसे और गुलदाद साहब से मैं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हाज़रीन को, हमारे बहुत ही जो गेस्ट आए हुए हैं बाहर से, उनको मैं अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करती हूँ। उनका थैंकफुल हूँ हम सारे ही कि उन्होंने आज जामिया पुंछ को ये मौका प्रोवाइड किया
کہ بچے پارٹیسپیٹ کر سکیں, وہ لرن کر سکیں, ان کی گرومنگ ہو رہی ہے. اور جو ٹاپک جس کے لیے مجھے بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ارشاد محمود صاحب نے شاید بہت بڑے لیول کی باتیں کی ہیں, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اس لیول کی تو نہیں ہوں, لیکن میں بہت لوکل لیول کی بات کروں گی, بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں چھوٹے لیول کی. ہمارے ہاں معاشرے میں انٹالرنس اگر دیکھا جائے تو انسٹیٹیوٹ کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا انسٹیٹیوٹ ایک خاندان ہے, ایک گھر ہے, ایک فیملی ہے. ہماری فیملی میں اب وہ آپس میں جڑ کے بیٹھنا, باتیں کرنا, شیئر کرنا, ماں باپ بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے, بچے میڈیا میں بزی ہیں اور وہ پیرنٹس کو نہیں ٹائم دے پا رہے اور نہ وہ ان کی بات سن رہے ہیں. جب یہ کمیونیکیشن گیپ بڑھے گا تو ڈیفینیٹلی نہ ایک دوسرے کو اپنی بات کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, نہ دوسرا دوسرے کو. تو ایسی صورت میں سوسائٹی میں انٹالرنس بڑھے گا. اس کے بعد میں اگلا سٹیپ اٹھاؤں گی اسکول لیول پہ. ہمارے ہاں ہماری تاریخ ہے, کشمیری میں باہر پڑھ کے آئی ادھر ادھر تو ہر جگہ کہا جاتا تھا بہت مہمان نواز ہے. ہمارے ہاں اب وہ چیز نارمز ویلیوز آہستہ آہستہ دم توڑتی جا رہی ہیں. ہمارے پاس بچے یونیورسٹی میں آتے ہیں تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی اخلاقیات بھی بھول چکے ہوتے ہیں. مطلب ہم سلام کرنے کو بھی ضروری نہیں سمجھتے اور دیکھ کر سلام کرتے ہیں کہ جس کا مذہب میں کہا گیا ہے کہ جس کو جانتے ہیں نہیں جانتے سب کو سلام کریں. ہمارے بچوں کا وتیرہ یہ ہے, میں بچوں سے کمپلین نہیں کر رہی, میں ان کو کلاسز میں سمجھاتی بھی ہوں کہ آپ چاہے ایک پی این کے پاس سے گزریں اس کو سلام کریں. آپ سلام کر کے اپنی 30 نیکیاں کما لیتے ہیں, وہ جواب نہیں دیتا تو وہ اپنی نیکیوں سے محروم رہا. اور نیکی کبھی اس پوائنٹ آف ویو سے نہ چھوڑیں کہ اگلے نے مجھے 2 دفعہ میں نے سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ہمیں سوسائٹی میں دیکھنی ہے, یہی ہماری نارمز ہیں, یہی ہماری ویلیوز ہیں اور یہی سوسائٹی کو بناتی ہیں. جب اسکول لیول پہ بچے کو صرف گدھا بنایا جائے گا کہ صرف پڑھنا ہے, مارکس لینے ہیں, اس کی اخلاقیات پہ ورکنگ نہیں ہوگی تو اس بچے نے بڑے ہو کے معاشرے کی اخلاقی حالت کو کیسے سنوارنا ہے. اسکول سے آگے کالجز میں جائیں گے, وہاں بھی بچوں کو صرف یہی کہا جائے گا کہ آپ نے گھوڑے ہیں, آپ نے ریس میں لگ جانا ہے, آپ نے سب نے ڈاکٹر بننا ہے, سب نے انجینئر بننا ہے. تو ایسا نہیں ہے, ہر ایک ڈاکٹر بننے کے لیے بھی نہیں آیا, ہر ایک انجینئر بننے کے لیے بھی نہیں آیا. ہر انسان اپنی ایک چوائس کے مطابق زندگی گزارتا ہے. ہمارے بچوں پہ ہم سے چوائس پوچھی جاتی ہے اور ہماری چوائس ہی ان کے اوپر لادی بھی جاتی ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے, یہ پڑھنا ہے. ہم ان سے کبھی نہیں پوچھتے کہ آپ نے اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, کوئی اور سبجیکٹ پڑھنا ہے. ہماری دوڑ جب دیکھتے ہیں کہ بہت کم ہم ایسے ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے نالائق بچہ ہے فیملی میں اس کو ہم قرآن حفظ کرنے کی طرف لگا دیتے ہیں. ہمارے اس میں ایک فیکٹر انوالو نہیں ہے انٹالرنس میں, ہمارے ملٹی فیکٹرز ہیں. اس میں اگر خاندان انوالو ہے تو اس میں ہمارے تعلیمی ادارے بھی شامل ہیں. ہمارے ہاں بچوں کو سوالات کرنے سے ہمیشہ روکا جاتا ہے. وہ چیز آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں میں بڑھتے بڑھتے ایک دھماکے کی صورت میں باہر آتی ہے. نہ پیرنٹس بچوں کو اس طرح سے سیٹسفائڈ کر رہے ہیں, نہ ٹیچرز بچوں کو سیٹسفیکٹری کوئی آنسر دے رہے ہیں. وہ زندگی میں بہت ساری چیزیں, ہمارے دور نہیں ہے کہ ہمیں ڈانٹ کے ڈنڈا مار کے بھی بٹھا دیا جاتا تھا تو ہم ان کی عزت کرتے تھے. آج بچوں کے اندر کیوریوسٹی ہے, آج بچوں کے پاس ملٹی چیزیں ہیں جس سے وہ نالج گین کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کو پھر وہ جب پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور ہم پیرنٹس بیچارے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. میری ایک بچی ہے, میں کہتی ہوں کہ جس عرصے میں یونیورسٹی میں زیادہ اپنی یہاں پہ میں بہت زیادہ انوالو ہو جاؤں اور اس کو کم ٹائم دوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر ریگریشن بڑھ گیا ہے. وہ بات پہ مجھے کہتی ہے آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہے میرے لیے. تو یہ چیز میں سمجھتی ہوں ہر لیول پہ ہے. ہمیں دن میں کچھ لمحے ایسے گزارنے چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ کہ ہم ان کی کمزوریوں کو, ان کی خواہشات کو, ان کی ان چیزوں کو جان سکیں تاکہ گراس روٹ لیول سے ہی اس چیز کا خاتمہ کیا جائے. جب ایک چیز پنپ کے بڑے لیول پر چلی جاتی ہے اس کا خاتمہ ممکن نہیں ہے. کینسر آخری سٹیج پہ جا کے ختم نہیں کیا جا سکتا, اس کو ابتدائی سٹیج میں ہی روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. کوئی بھی مرض آخری لمحے جا کے کنٹرول نہیں آتا. جب ہم گراس روٹ لیول پہ ہی کام نہیں کریں گے, چھوٹی چھوٹی ان کی پرابلمز کو, چھوٹے چھوٹے ہمارے بچوں کے ایشوز کو, ہماری سوسائٹی کے اندر بچے نے کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہے, اگر اس کو ہم اسی وقت سالو نہیں کریں گے یا بلکہ اس کو کہیں گے کہ جانا جان سے مار کے آ جانا, تو یہ غلط چیز ہم بچے کے اندر فیڈ کر رہے ہیں. ہمیں دیکھنی چاہیے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بچہ ہائپر ہو رہا ہے, بچہ غصے میں ہے یا وہ ذہن کی اس حالت میں ہے, وہ سائیکولوجیکل کسی پریشر میں ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں جتنی ایجوکیشن زیادہ ہوئی ہے اتنا ہی ہم
جو اس کے اسپیکٹس ہیں، خاص اسپیکٹس جس میں سوشیولوجیکل اسپیکٹس ہیں، سائیکلوجیکل اسپیکٹس ہیں، انوائرمنٹل اسپیکٹس ہیں، ان سے آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے، لیکن پاس بیٹھے اپنے بچے کے ذہن کی حالت کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، جو کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا المیہ ہے. ہمارے اس میں ریلیجیس لیڈر بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنے پیچھے اس طرح کی نسل کو پروان نہیں چڑھا رہے، وہ ان کو وہ چیزیں نہیں دے رہے جو ان کے آبا نے ان کو دی تھی. آپ فرض کریں کہ ایک لیڈر ہے، وہ اپنے حوالے سے بات کرتا ہے، آج کے بچوں کے جو ایشوز ہیں، جو سوالات وہ کرتے ہیں، وہ پراپرلی ان کو ایڈریس نہیں کر رہا. بچوں میں ابھی بھی کریوسٹی باقی ہے. ریلیجن کو دیکھیں تو ایک بچے سے میں نے ایک دن سوال کیا، میں نے کہا آپ کدھر سے مسلمان ہیں، یہاں کی بات نہیں ہے، کراچی یونیورسٹی کی بات. اس نے کہا جی میڈم الحمدللہ میں نسلی مسلمان ہوں، اصلی نہیں ہوں. نسلی مسلمان سمجھتے ہیں جو ہم سارے ہیں. اس نے کہا میں اصلی اس لیے نہیں ہوں کہ میں نے اپنے ماں باپ کو طریقہ دیکھا نماز پڑھتے، میں نے نہیں پوچھا صحیح ہے غلط ہے، میں نے شروع کر دیا. انہوں نے کہا قرآن پڑھو، میں نے رٹا شروع سے آخر تک، مطمئن ہو گئے جی ہمارے بچے نے قرآن پڑھ لیا ہے. اس کی بیسک تعلیمات کیا ہیں، ہم ان سے بہت دور ہیں. اس کی بیسک تربیت کیا ہے، وہ کس کے اوپر نازل ہوا، ہم اس نبی کی امت ہیں جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے دشمن کو بھی دھتکارا نہیں، ڈانٹا نہیں، برے الفاظ سے نہیں نوازا. ہم تو بات پہ گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں. تو معاشرے میں یہ عدم جو آپ کہہ سکتے ہیں برداشت کا مادہ ہے، یہ کسی ایک لیول سے نہیں شروع ہوتا، لیکن جس لیول پہ ہم اس کو شروع ہوتا دیکھتے ہیں، اگر ہم وہیں اس کو ایڈریس کرنا شروع کر دیں تو ہم اس بہت ساری اس باہر کی دور کی خودکشیوں سے اور لڑائیوں سے، قتل غارت سے اور کلاشنکوف کلچر سے بہت آسانی سے بچ سکتے ہیں، اگر ہم اس کو گراس روٹ لیول پہ، یعنی ایک یونٹ ہے، ایک خاندان ہے، وہاں پہ اس کو ایڈریس کریں. پھر میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ ایک کمیونٹی میں رہتے ہوئے جو لوگ ہوتے تھے، ایک بچہ باہر نکلتا تھا تو پورے لوگ بزرگوار اس کو دیکھتے تھے کہ یہ فلاں کا بچہ ہے، کوئی غلط کام نہ کر لے. آج ہمارے بچے نہ ان بڑوں کی رسپیکٹ کرتے، کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو دیکھتا رہے، اور نہ بڑے پرواہ کرتے ہیں کہ یہ کسی کا بچہ خراب ہو رہا ہے. تو کیا ہے، ہماری ویلیوز آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. یہ صرف چھوٹے بچوں میں نہیں، یہ ہم بڑوں میں بھی یہ چیز ہے. ہم اپنے بچے کو تو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کے بچوں کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے. میں یقین کریں ایک ٹیچر ہوں، میں کلاس میں جاتی ہوں تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے جاتی ہوں کہ یہ میری بچی بھی کہیں پڑھ رہی ہوگی، وہ بھی میری بچی ہے، اس کو کوئی پڑھا رہا ہوگا تو یہ میرے بچی ہے، یہ میرے بچے ہیں. اور آپ میری کلاسز سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کبھی میں نے اپنے بچوں کو مایوس بھی نہیں کیا، صرف اس لیے کہ میں ان کے سارے ایشوز کو ایڈریس کرتی ہوں. صرف ان کو سبجیکٹ ہی نہیں پڑھاتی، ان کو مورل ویلیوز بھی بتاتی ہوں، ان کو ان کی نارمس بھی سکھاتی ہوں، ان کو ان کی وہ ساری چیزیں بتاتی ہوں کہ وہ بھی سوسائٹی کا اتنا ہی بااثر اور اہم فرد ہیں جتنا کہ ہم. میں یہی کہوں گی. بہت شکریہ آپ کا. گلدار صاحب، جو ٹائم بچا ہے اس میں سے بھی آپ کو صرف 2 منٹ کی اجازت ہے، کیونکہ ہم نے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے، بچوں نے دور دراز علاقوں میں جانا ہے. ابھی ہمارے چیئرمین پکس میجر جنرل سعد خٹک نے بھی کی نوٹ ایڈریس کرنا ہے، اور ایکٹنگ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب نے بھی بات کرنی ہے، تو آپ اختصار سے کام لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بہت ساری چیزیں تو میرا خیال ہے میرے ساتھی پینلسٹ نے ڈسکس کر لی ہیں، ان کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. کچھ جو ایڈیشنل چیزیں میرے ذہن میں ان کو ڈسکس کرنا مناسب سمجھتا ہوں اور آپ کے گوش گزار کروں گا. پہلی جو چیز جو آپ کو میں سمجھانا چاہوں گا یا بتانا چاہوں گا کہ جو انٹالرنس ہے وہ بیسیکلی 3 قسم کی ہے. ایک ریلیجیس انٹالرنس ہے، پولیٹیکل انٹالرنس ہے اور کلچرل انٹالرنس ہے. یعنی ہم ان کو 3 میجر کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اب آپ کو ان 3 قسم کی جو کیٹیگریز ہیں ان کے لیے الگ الگ سلوشن ڈھونڈنا پڑیں گے. کوئی ایک سلوشن ان سارے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. وجوہات کی جہاں تک بات ہے، باقی بہت ساری چیزیں شاہ صاحب نے ڈسکس کر لیں، ڈاکٹر نگت صاحبہ نے ڈسکس کر لیں، اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. جو سب سے اہم جو چیز ہے جو میں لگ رہی ہے، جس طرح سے آپ نے ذکر کیا، خوشاب میں ایک بینک مینیجر کو اس کے سیکورٹی گارڈ نے مار دیا تھا، وہ وہاں پہ جو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اس نے ریلیجن کا یوز کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں مس یوز آف ریلیجن دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ جو اس سے ریلیونٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایز اے سوسائٹی شاید ایموشنلزم کی طرف زیادہ ہمارا وہ رجحان ہے.
ریشنلٹی کی طرف نہیں ہے, ہم ریشنل تھنکنگ کی طرف نہیں جاتے, ہمیں ریشنل تھنکنگ کی طرف جانا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد میں کچھ لوگوں نے ایک تھانے کو جلا دیا ابھی لاسٹ ایئر, کہ ایک بلاسفیمیز کا ایک ایکیوز تھا, وہ تھانے میں بند تھا اور لوگوں نے اس پہ حملہ کر دیا تھانے پہ کہ ہم نے اس کی لنچنگ کرنی ہے, اس کو مارنا ہے. بنیادی طور پہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے لیے جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھا کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے, جو پروسیکیوشن سسٹم ہے, اس پر سے اعتماد شاید اٹھتا جا رہا ہے, اور اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کو بہت زیادہ ایفرٹس کرنی پڑیں گی. تیسری چیز, ہم کریٹیکل تھنکنگ اس طرف نہیں آ رہے. ڈاکٹر نگہت نے بات کی, ہمیں سوال کرنے پڑیں گے. ہم نے جس طرح سے آپ لوگوں کو یہاں موقع دیا کہ آپ یہ ڈیفیکلٹ کوشچنس کریں, کیونکہ ایک تھنک ٹینک تھے, ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم آپ کو یہ موقع فراہم کریں. میرا خیال ہے کہ اس طرح سے مواقع زیادہ ملنے چاہیے ہمارے بچوں کو, ہمارے ہر شخص کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ بات کر سکے اور اپنی جو بات ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکے. آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس شاید لیک آف ایجوکیشن ہے یا پھر لیک آف کوالٹی ایجوکیشن ہے. ہمیں اس کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جانا پڑے گا, اور میرا خیال ہے کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں اس میں وہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ ایک تو یہ کہ جس طرح سے ڈاکٹر نگہت نے کہا, کریٹیکل کوشچنس کو آنے دیں, ان کو سنیں اور ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. اور نمبر 2, ہمارے ٹیچرز یہ کر سکتے ہیں کہ جو اسائنمنٹس دیتے ہیں, جو گروپ اسائنمنٹس دیتے ہیں, اس میں اگر وہ کہیں پہ کلچرل انٹالرنس آ رہی ہے تو وہ اس طرح کے بچوں کو گروپ بنائیں جو کہ ڈفرینٹ علاقوں سے آ رہے ہوں, ڈفرینٹ اس کے بیک گراؤنڈ ہو, اس طرح سے ہوں. اگر ریلیجیس انٹالرنس ہے تو وہاں پہ وہ ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگوں کو موقع دیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں. اور اگر کہیں کلچرل سیکٹیرین انٹالرنس ہے تو اس کے لیے بھی ہم مختلف سیکٹس کے لوگوں کو آپس میں بٹھائیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کی سنیں, اور انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی. اور سب سے اہم بات جو میں ہر انڈیویجول کو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا, ہمیں یہ بات اپنے اندر بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر بندے کو مختلف بنایا ہے اپنی سوچ میں, اپنی اپروچ میں, اور ہمیں یہ جو ڈفرینسز ہیں اس ڈفرینس کو انٹرنلائز کرنا پڑے گا, اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, اور دوسروں کو اسپیس دیں جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ اسپیس ملے, سننے کی اسپیس ملے, بولنے کی اسپیس ملے, آپ دوسروں کو بھی یہ موقع فراہم کریں. تھینک یو.